وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 7۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں، جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر جب وہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس تشریف لے آئے تو وہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 7، لفظی ترجمہ، ومن ازلم، کون ہے زیادہ ظالم، ممن افترا علی اللہ کذب، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے، وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہرحال یہ آیت ہے سامعین اکرام، اور دیکھیں اس آیت میں مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اس آیت میں کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر انسان کے پاس اسلام پیش ہو اور وہ اس سے انکار کر دے، یعنی یہ لفظی ترجمہ ہے، تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی ترجمہ کیا نا۔ دیکھیں اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ اس آیت کا، یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس آیت کا کون اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، دیکھیں ہم سب اللہ تعالیٰ پر ایک جھوٹ اور بہتان باندھ رہے ہیں، ہم سب امت مسلمہ۔ میں امت مسلمہ کا اس لیے نام لیتا ہوں کہ یہ ہم انہی میں سے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر ایک بہتان ترازی ہم نے گھڑ لی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
دنیا کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا مستقبل دنیا ہے، اور ہمارا مقصود حیات بھی دنیا ہے. یہ یقین ہے ہمارا کہ نہیں ہے؟ بتائیں آپ مجھے. تو نہیں، یہ تو جھوٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اپنا راستہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اس کی طرف دعوت دی ہے رسول کے ذریعے، اللہ والوں کے ذریعے ہمیں دعوت بھی دے رہا ہے. اللہ والے اور رسول پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے بندو اللہ کی طرف رخ موڑ لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف رجوع کر لو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے لوگو جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، قدم بڑھاؤ. یعنی جنت میں جانے کا ٹکٹ لے لو ادھر ہی دنیا میں، اور اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا لو. یہ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، تھوڑی سی مثال کے ذریعے. مثال کے طور پہ ایک ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا ہے، فائنل ہے پاکستان کا اور انڈیا کا، اور پاکستان میں ہی ہو رہا ہے، اور اسٹیڈیم میں 10-20 ہزار لوگوں کی گنجائش ہے، اور ٹکٹ ہے 1000 روپے. مثال کے طور پہ مختلف کیٹیگریاں ہیں، 1000 سے لے کر 5000 تک ان کے ٹکٹ ہیں. زیادہ ٹکٹ. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ٹکٹ کتنے وقت میں بک جائیں گے؟ آن لائن اس کی فروخت. اور دوسرے یہ کہ آیا اس ٹکٹ کا حامل جو ہے وہ اسٹیڈیم میں داخلہ لے سکے گا کہ نہیں؟ یعنی داخل ہو جائے گا؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا جواب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس نے ٹکٹ لے لیا، پیسے خرچ کیے، اور ٹکٹ تو ایک معاہدہ ہے، اور جب بھی وہ فائنل ہوگا وہ وہاں جائے گا ٹکٹ دکھا کے کہ بھئی میں تو ٹکٹ لے کے آیا ہوں. مہینے پہلے، مثال کے طور پہ مہینے پہلے ٹکٹ بک رہے، تو وہ مہینے سے وہ ٹکٹ لے کے رکھا ہے. یہ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ اور گھر دینا چاہتا ہے، جو سچی بات ہے. اب یہ ہے کہ ٹکٹ لینا ہے ہم نے، ٹکٹ. تو اب ٹکٹ جو ہے تو کیا ہے؟ اسلام ہے. آپ اسلام کو قبول کر لیں. اور ٹکٹ اگر میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ آپ مال و جان کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں، زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں، آپ کو جنت کا ٹکٹ یہیں مل جائے گا. میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جنت، اگر آپ یہ سودا کر لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں تھما دے گا. جیسا کہ بدری صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکٹ تھما دیا. اس میں ایک صحابی نے جو غلطی بھی کی، لیکن پھر بھی اس کے پاس ٹکٹ تھا. یہ بدری ہے، اس کو کچھ نہ کہو. حضرت عمر اٹھے تھے نا کہ حضور اجازت دیں کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں میں، اور تھا بھی یہ جرم تو اسی قابل تھا. تو حضور نے محض اس وجہ کہ نہیں یہ بدری ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں سے کیا وعدہ کیا ہے. تو یعنی اللہ کے رضا کا سرٹیفکیٹ. اور یہ صرف بدری لوگوں کے لیے نہیں ہے، آج قیامت تک یعنی ایسا ایک اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ آپ کسی بھی اللہ تعالیٰ کے بندے کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مال و جان کا سودا کر لیں اور اس راستے پر چلیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ تھما دیا جائے گا اللہ کی طرف سے. اور یہ تو قرآن میں ہے. میں آپ کو وہ آیت بھی پڑھ کے، آپ ذرا زیادہ سوچ میں نہ پڑ جائیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، ایک بات. دوسری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے. تو
اس کے عوض جو ہے جنت ہے، تو یقینی بات ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ پھر ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی دنیا ہی میں کہ یا ایتھا النفس وہ ہے نا کہ سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اور فادخلی فی عبادی وادخلی راضیۃ مرضیہ، تم اس سے راضی وہ تم سے راضی، بس میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور میری خاص بندوں کی فہرست میں۔ بہرحال یہ بھی تفاصیل ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جنت کا سودا یہاں ہو رہا ہے۔ آپ اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، یعنی انسان کے حوالے کریں، اللہ کے بندوں کے حوالے کر دیں، یعنی اس کا پھر طریقہ کار ہے جو میں نے بتایا بھی ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کی منزل ہے۔ اب اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اب ایک انسان، اللہ تعالیٰ نے، یہ جملہ ذرا سنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، اپنی دیدار کی تیاری کے لیے، یہ اس لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر کوئی انسان دنیا میں آ کے اس کے سامنے دعوت پیش کی جائے اللہ کی طرف، جیسا کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، اب پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعوت سن کے اس کو جھٹلا دیتے ہیں، نہیں بھائی یہ دنیا کی کہاں جا رہی ہے، تم کیا باتیں کر رہے ہو، چھوڑو یار یہ ساری باتیں، معاذ اللہ فضول ہیں، یہ فضول ہیں، فضولیات ہیں، اور ملتے ہیں ایسے لوگ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک انسان کے سامنے حق پیش ہوا، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلام، اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ فرار کی دعوت دے رہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ، کہ تم دوڑ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ یعنی اللہ کی طرف اگر تم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دعوت نہ لگائی، چھوڑ چھاڑ سے میرے مراد قلبی تعلق آپ نے چھوڑنا ہوگا، باقی تو دنیا کے استعمال کے ذریعے جو ہے اس میں انسان کی معراج ہے، یعنی دنیا کے صحیح استعمال میں انسان کو اپنی معراج مل جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دعوت اللہ کسی کے سامنے پیش کی گئی اور اس نے اس کو ٹھکرا دیا اور دنیا ہی کو اپنی منزل، اپنا مقصد، اپنا محبوب قرار دے دیا، جیسا کہ آج ہم عام طور پہ سامعین کرام، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، یعنی ہدایت کی توفیق نہیں دے گا۔ اور دیکھیں ہم نے اسی آیت نمبر 5 میں پڑھا تھا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں نے وہاں تقریر کی بھی تھی، لیکن مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ کا قانون نہیں ہے۔ دیکھیں انسان، یہ جو ہمارے دنیا کے قوانین ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے باطن کے متعلق جو قوانین ہیں وہ ڈن ہے، اللہ تعالیٰ فارغ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، آپ اب اللہ کی سنت اور طریقے میں کوئی تبدیلی، کوئی یعنی کسی قسم کی تبدیلی تم نہ پاؤ گے۔ تو جو قوانین جو ہیں وہ ہدایت کے اور گمراہی کے متعین ہو چکے ہیں سامنے کا۔ جو ظالم ہے
جو فاسق ہے اسے یعنی اسے ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ کیا مطلب؟ آپ ایک راستے پر، سیدھا راستہ ایک ہے، ٹیڑھے راستے بہت ہیں۔ ایک راستے پر ضرور آپ نے چلنا ہے، سیدھے راستے کو آپ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو لا محالہ آپ ٹیڑھے راستوں پر چلیں گے۔ یہ مضمون توفیق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں آیت نمبر 5 میں، کسی نے نہیں سنا تو سن لے۔ بہرحال اس میں مضمون یہ ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب ظالم کون شخص ہے؟ ظالم دیکھیں، اب ظلم کیا ہے کہ کسی کا حق مار لینا، یہ ظلم ہے۔ بندگی اللہ کا حق تھا، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا حق بندگی اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے اللہ کا حق دبا کے وہ حق کسی اور کو دے دیا۔ اور میں آپ کو مضمون آسان بھی کر دیتا ہوں، آج کل ہم سب جو ہے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، نفس پرستی ہے، خواہشات دنیا ہیں اور خواہشات نفس ہیں، اسی کے متعلق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل ہم نے اسی کو، یعنی اصل خدا ہمارا معبود جو ہے وہ نفس ہے، اور یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ بھی کیا ہے کہ اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو بہرحال یہ ظلم کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ظالم کسی پر ظلم نہیں کر سکتا حقیقت میں، وہ اگر کرتا بھی ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا مال کھا لیا ناجائز طریقے سے، تو اس کو اب اس کا اثر تو آپ پہ پڑے گا، یعنی آپ کا نام، یعنی سیاہ جو نام اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا، اور آپ کا جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ آپ، اور کسی کا آپ نے کتنے بھی روپے کھا لیے مثال کے طور پہ، تو یہ تو آپ نے اپنا یعنی برائی جو ہے کما لی، گناہ کما لیا، اور جو گناہ اگر آپ کے زیادہ ہوتے رہے تو یہ آپ کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ کسی پر نہیں۔ جس کا مال کھایا ہے اسے اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ چوری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تو کسی کا رزق جو مقسوم ہے وہ تو دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، آپ نے گناہ کما لیا خواہ میں۔ تو یہ بات ہے، تو اس میں یعنی ظلم کی میں بات کر رہا تھا۔ اور ظلم عظیم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ شرک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی بجائے کسی غیر کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی بجائے کسی غیر کی طرف سر جھکا دیں، یہ ظلم عظیم ہے سامنے کا، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جب آپ ظالم ہو گئے تو شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں بھی یہ مضمون یعنی شرک اس میں داخل ہے۔ یہ ظالم جو ہے، مشرک جو ہے وہ ظالم ہے۔ اور مشرک کون ہے؟ جس کے سامنے حق پیش ہوا اور اس نے بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے غیر کی طرف سر جھکا دیا۔ وہ آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، عام طور پہ تو ہم میں سے ہر شخص کا، ہم میں سے ہر شخص تقریباً نفس کی بندگی کر رہا ہے، نفسانی خواہشات، آپ کو میں کہہ دیتا رہتا ہوں۔ تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اب دیکھیں جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت، زندگی گزارنے کے لیے ایک ہدایت نازل فرمائی ہے، ایک مقصد متعین فرمایا ہے۔ ایک شخص اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس تو کوئی ہدایت آئی نہیں ہے، اور نہ میرے پاس، میرے سامنے کوئی اور مقصد تو نہیں ہے، مجھے کسی نے نہیں بتایا، نہ میں نے کوشش کی لیکن معلوم بھی نہیں ہوا مجھے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اللہ پہ جھوٹ ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہدایت دینا یعنی ہدایت کا راستہ بتانا، اس کا منزل تک پہنچنے کا طریقہ بتانا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ان علینا للہدی، ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرما رہے میری یہ ہے کہ ہدایت دینا انسان کو میری ذمہ داری ہے۔
سیدھا راستہ بتانا اللہ کی ذمہ داری. ہدیناہ النجدین، دونوں راستے. اب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے تو بس دنیا ہی ہے میرے سامنے اور دنیا ہی کے پیچھے میں چل رہا ہوں اور دنیا ہی میرا خدا ہے، یعنی زبان سے نہیں عملی طور پہ وہ کہتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، پھر اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو چن کے ان کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ بلغ، پہنچاؤ، بلغ ما انزل الیک من ربک، رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے وہ انسانوں تک پہنچاؤ. تو انبیاء اور رسل وہ تبلیغ کرنے والے ہیں، اسی طرح ہم حضور کی امت ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ یہ کلام، یہ اللہ کا راستے کی دعوت ہم اور لوگوں تک پہنچائیں. اخرجت للناس، یہ ہماری امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تأمرون بالمعروف لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. بہرحال وہ مضمون ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ افتراء، جھوٹ گھڑنا، اور وہ آیت میں آپ کو سورہ ملک کی پڑھنا چاہتا تھا کہ جب دوزخ والوں کے یعنی دوزخیوں کے سامنے دوزخ پیش کی جائے گی، قال لہم خزنتھا، وہاں کا جو داروغہ ہے ان سے پوچھے گا، جو کارکن ہے ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا کوئی نذیر نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا آیا تو تھا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا یعنی اپنے عمل سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ ہدایت نازل ہی نہیں کی. آج من حیث القوم ہم اس بات کو اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہوتی تو ہم اس پر عمل کرتے، اللہ کی کوئی یعنی ہم عملی طور پہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ پہ بہتان تراش رہے ہیں اپنے عمل سے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعى الی الاسلام، کون ہے زیادہ ظالم، یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اپنے عمل سے. یعنی قول سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم مسلمان اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی ہدایت نہ، کوئی مقصود ہمیں بتایا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے اللہ پہ. اور حالانکہ اللہ والے وہو یدعى الی الاسلام، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی جا رہی ہو، اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، تو یہ شخص جو ہے یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، یعنی قدرتی طور پہ. پھر اس کے مقدر میں گمراہی لکھ دی جاتی ہے. اب یہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے شک یہ ہو رہا ہے کہ آپ ان الفاظ سے کوئی غلط مطلب نہ لے لیں. اب یہاں ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت، تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہی ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو تو ہم اب کیا کریں، بس اسی گمراہی میں پڑے رہیں گے. ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ سوچنا اور یہ ایسی سمجھ جو ہے بالکل غلط ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر سیدھے راستے پر آپ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ٹیڑھے راستے ہی مقدر ہوں گے. اگر باطن کے متعلق آپ مخلص ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ ظاہر کے لیے مخلص ہو جائیں گے. یہ بات جو ہے یہ ذرا آپ کو سوچنی ہوگی. اب یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی جو ہے یعنی ایک ایسی آیت ہے جس کی زد میں ہم لوگ بھی آ سکتے ہیں، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان لوگ جو ہیں اس آیت کی زد میں ہیں. آج معاشرہ جو ہے، یعنی آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کا آج معاشرہ بدل جائے گا؟ نہ، یعنی بظاہر بدلنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ لوگوں نے دنیا کو اپنا معبود و مقصود قرار دے دیا ہے اور دنیا کی لالچی ہیں سارے. دیکھیں، اپنا ایمان ہم نے بیچ دیا ہے. ایمان کا مطلب دلی یقین. دلی یقین ہمیں یہ ہے کہ دنیا ہی ہے،
دولت، عزت، شہرت. یہ کچہریوں میں آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زن، زر، زمین، 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ہے نا کہ ایسا ہے کہ ظالم لوگوں میں اپنا شمار نہ کیجیے. میں آپ کو براہ راست کہہ رہا ہوں، آپ اطاعت گزار لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں اور اللہ کے بندوں میں اپنا نام لکھوا لیں. اللہ نے جنت متقین کے لیے تیار کی ہے، لباس تقوی اختیار کر لیں اور جنت کا ٹکٹ یہیں پہ حاصل کر لیں. یعنی یقینی طور پہ اگر آپ نے اللہ کی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. ابھی وہ یعنی یہ سورہ صف میں ابھی آیت نمبر 10 میں سارا مضمون جو ہے کھل کے آئے گا. آیت نمبر 11 میں وہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن صرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صحیح مان لیا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاک گھر ہوں گے دائمی جنت میں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے. تو بہرحال یہ مضامین جاری ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. یہ تو گزشتہ سبق. آج کا سبق ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو يدعى الى الاسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین. ترجمہ سنا دیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو يدعى الى الاسلام. کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. And who is a greater wrongdoer than he who attributes falsehoods to God when he is being invited to Islam? God does not guide the wrongdoing people. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.